औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ़ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा करे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 841 और इसका यूनिट नंबर 1 है और इसका जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। आमतौर पे ये टॉपिक जो है ये इस तरह का है कि इसके ऊपर बहुत बहस होती है। बच्चों के जहन से में ये सही तौर पे नहीं बैठता कि असल में इसमें फ़र्क क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, एवेल्यूएशन क्या है, मेजरमेंट क्या है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट का भी अक्सर जिक्र आता है, लेकिन दो चीज़ें ज़्यादा गिनी जाती हैं इनमें, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है। लेकिन आइए जी मैं इब्तदा में थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ और उसके बाद जब चलते हैं तो डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी वजाहत करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहली बात कि मेजरमेंट क्या है और एवेल्यूएशन क्या है, ये दो चीज़ें बुनियादी हैं। मेजरमेंट ये है, ये एवेल्यूएशन का एक जुज़ है या एवेल्यूएशन की बुनियाद है। एवेल्यूएशन से क्या मुराद है? मजमूई तौर पर जायज़ा। इस जायज़े में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की, स्टूडेंट की, किसी प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज़ का मजमूई जायज़ा लेकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं या नतीजा अखज़ करते हैं कि इसकी वर्थ क्या है, क्या कुछ इसने अचीव किया है, क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, उसको मजमूई तौर पर हम एवेल्यूएशन का नाम देते हैं। लेकिन इसकी बुनियाद जो होती है वो मेजरमेंट पर है। अब मेजरमेंट से क्या मुराद है? मेजरमेंट से मुराद ऐसी है कि जिस तरह से हमने स्कूल के बच्चों का या किसी क्लास का एवेल्यूएशन करनी हो तो एवेल्यूएशन से मुराद वो मजमूई जायज़ा है जिसके आखिर पर हम उस बच्चे के स्टेटस का जायज़ा लेते हैं, उस बच्चे को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में कोई ना कोई राय कायम करते हैं, जो एक समेटिव हमारी स्टेटमेंट होती है कि ये बच्चा जो है इसकी कारकर्दगी ये है, इसने ये अचीव किया है। लेकिन उसके पस मंज़र में क्या है? उसके पस मंज़र में वो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं जो उससे लिए जाते हैं। अब वो जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट का मकसद क्या होता है? जिस तरह से हम किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ टेस्ट लिख के देता है। वो मुख्तलिफ टेस्ट जो होते हैं हमारी मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज़ करते हैं। जब डायग्नोज़ करते हैं तो उससे हमारे सामने आती है कि इसकी सेहत का स्टेटस क्या है। अब आपने देखा है कि जब वो टेस्ट लिए जाते हैं या डॉक्टर के पास जब वो टेस्ट लैब में लेके जाते हैं तो उससे जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो नंबर्स में मिलते हैं, न्यूमरल्स में मिलते हैं। उसकी एक रेंज होती है कि इसका शुगर लेवल जो है ये 120 है या 130 है, 145 है, ये रैंडमली लिया गया है या ये फास्टिंग में लिया गया है। तो अब वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, यानी नंबर्स में होता है। जो भी चीज़ नंबर्स में ली जाती है उसको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। अब इसी तरह से वो बच्चों, जिस तरह से वो मेडिकल के शोबे के अंदर एक मरीज़ की कमज़ोरियों का जायज़ा लिया जाता है या चेक किया जाता है उसकी सेहत को मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए, और वो जो टेस्ट होते हैं हर एक चीज़ को अलग अलग मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो किडनी का तो वो टेस्ट अलग है, इसी तरह से शुगर का टेस्ट अलग है और मुख्तलिफ चीज़ों का, जिगर का टेस्ट अलग है, ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जो अलग अलग हैं। तो वो मजमूई तौर पर सारे मिला के आखिर पे उस बंदे की सेहत के बारे में तज्ज़िया किया जाता है कि सेहत में ये नकाइस हैं या इस कदर ये बंदा परफेक्ट है। इसी तरह जब क्लासरूम के अंदर किसी बच्चे का जायज़ा लिया जाता है, सालाना जायज़ा लिया जाता है, तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। वो एक ख़ास टेस्ट में से उसको गुजारा जाता है और गुजारने के बाद उस बच्चे की वर्थ को देखा जाता है कि बच्चे ने कितने फ़ीसद नंबर लिए हैं, कितने नंबर लिए हैं। वो सारी की सारी जो होती है वो मेजरमेंट है। जब हम निकालते किसी ने 100 में से 50 नंबर लिए या इतने परसेंटेज इसकी नंबर है, तो यूँ समझ लें कि जब हम कोई डाटा नंबर्स में लेते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। और इन्हीं नंबर्स की बुनियाद के ऊपर एवेल्यूएशन की जाती है। लेकिन एवेल्यूएशन जो है ये इससे बहुत वसी है। एवेल्यूएशन के अंदर सिर्फ उसका वो न्यूमेरिक फॉर्म के जो पहलू वही सामने नहीं आता। बच्चे को सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इस बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने लिए हैं। एवेल्यूएशन के अंदर बहुत कुछ और चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं उनमें बच्चों की जब फ़ाइल लेके आते हैं तो उस फाइल के अंदर सिर्फ नंबर्स ही नहीं बताए होते, उस बच्चे की दीगर एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है, शामिल किया जाता है कि इस बच्चे की इंटरेक्शन क्या है, अटेंडेंस क्या है, इसका मोरालिटी लेवल क्या है, इस बच्चे की दीगर सरगर्मियों में शिरकत की
کتنی ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ کیسا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو مجموعی طور پہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے جو ایک کرکس نکالا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایویلیویشن. یہ تو وہ چیز ہے جو میں نے اپنے لفظوں میں بیان کی. اب اس کی آگے ہم ڈیفینیشنز بھی دیکھیں گے, اور اسی طرح سے ایک چیز جو میں نے کہا وہ ہے اسیسمنٹ. اب اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسیسمنٹ اصل میں یہ وہ فیڈ بیک ہے جو بچوں سے لی جاتی ہے اور ایویلیویشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر مختلف میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں بچے کی رپورٹ کو چیک کرنے کے لیے. اب اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسیسمنٹ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہر روز بچوں کو دیکھتا ہے, ان کا جائزہ لیتا ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ لیتا ہے, کبھی ان سے سنتا ہے, کبھی اس کی پروفائل کو دیکھتا ہے, کبھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتا ہے اس کے اندر. تو وہ مجموعی طور پہ وہ اس کا جو جائزہ لیتے رہنا ہوتا ہے اس کو اسیسمنٹ بولتے ہیں. اب آئیں جی ہم ان سب کی ڈیفینیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو آئیں جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن کیا ہے. ٹیچنگ از اے پروسیس آف چینجنگ دا بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹس ان اے ڈیزائرڈ ڈائریکشن. اب ٹیچنگ ہوتی کیا ہے؟ ٹیچنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کے بیہیویئر کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جایا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. ٹیچنگ طریقہ کار ہے کہ طریقہ کار کا نام ہے جس کے اندر ہم نے بچے کے رویے کو ایک خاص ڈائریکشن میں ڈھالنا ہوتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلانا ہوتا ہے, خاص سمت میں اس کو لے جانا ہوتا ہے, اس کے اندر پازیٹیو چینجز لانا ہوتی ہیں. دا پروسیس comprises of 4 main elements. اب یہ جو ٹیچنگ پروسیس ہے یہ 4 جو ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا ہے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کے اندر ہم جو انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہوتے ہیں یعنی ان کو تدریس دینے کے جو ہم آبجیکٹیو طے کرتے ہیں, ایک تو ٹیچنگ کے اندر وہ اچیو کیے جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے کیا کیا پڑھانا ہے, کیا کیا اس کی اچیومنٹ کس شعبے میں اس کو لے کے آنا ہے. دوسرا ہوتا ہے انٹری بیہیویئر. اس کا انٹری بیہیویئر سے مراد اس کے اندر ہم نے وہ رویہ چینج کرنا ہے, اس کا صرف تدریس ہی نہیں کرنی بلکہ اس کے اندر چینج لانی ہے, جو مورالٹی اس کے اندر پیدا کرنی ہے, ایک خاص جو ہے ایک خاص قسم کا اس کا رویہ جو ہے وہ ایک تشکیل پانا ہوتا ہے. پھر اس طرح سے انسٹرکشنل پروسیجر, پھر ایک طریقہ کار ہے تدریس دینے کا جس کو ٹیچر فالو کرتا ہے, اور اسی کو ہم ٹیچنگ بولتے ہیں, جس کو خاص فالو کر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ایک خاص ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ تو ایویلیویشن. یہ بھی ٹیچنگ کا ایک اہم حصہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے ایک اچھا ایویلیویٹر ہوتا ہے, وہ جائزہ لیتا ہے بچے کا کہ بچہ کیا کچھ اچیو کر رہا ہے, ہم کس لیول پہ ہیں, ہماری ٹیچنگ کا معیار کیا ہے, ہمارا دوسرے اسکولوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ساتھ ریلیشن میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہمارا کلچر کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو 4 کمپوننٹس جو ہیں یہ ٹیچنگ کے ہوتے ہیں. آئے ہم دیکھتے ہیں جی کانسیپٹ آف ایویلیویشن, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ویرسما ڈبلیو اینڈ اسٹیفن جی جے 1990 ریمارکس. یہ ویرسما اور اسٹیفن جو ہیں 1990 میں 1990 میں انہوں نے کہا دیٹ دا ایویلیویشن از اے پروسیس دیٹ انکلوڈز میئرمنٹ اینڈ پاسبلی ٹیسٹنگ. دیکھیں مختصر سی بات انہوں نے کر دی کہ ایویلیویشن وہ پروسیس ہے جس کے اندر میئرمنٹ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ ٹیسٹنگ ہے, بچے کے ٹیسٹ لینا وہ بھی شامل ہے. بٹ اٹ آلسو کنٹینز دا نوشن آف اے ویلیو ججمنٹ. لیکن اس کے اندر جو اہم بات وہ ہے ویلیو ججمنٹ کرنا. یعنی ویلیو ججمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں ویلیو ججمنٹ کی تو ویلیو ججمنٹ کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر بچے کے اندر تمام وہ کوالٹیز دیکھنا جو ایجوکیشن لانا چاہتی ہے, اس کو ایک اچھا شہری بناتی ہے, اس کو اچھا انسان بناتی ہے, اس کو ایک تخلیقی انسان بناتی ہے جو آنے والے وقت میں وہ دوسرے معاشرے کے لیے, معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اور وہ خود ایک ایسا انسان ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عظیم منزل کی طرف اور عظیم جو ہے وہ مرال اس کے اندر آ جائے اور اس کے اندر عظمت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شامل ہو جائے. If a teacher administers a test to class and computes the percentage of correct responses. اب اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹیسٹ بناتا ہے اور اس کلاس کی جو پرسنٹیج ہے رسپانسز کی, یعنی وہ جو بچے جواب دیتے ہیں اس کی اگر وہ کریکٹ جو انہوں نے جواب دیے اگر اس کے وہ رسپانسز کو پرسنٹیج میں لیتا ہے, اٹ از سیڈ دیٹ میئرمنٹ, تو کہا جاتا ہے کہ یہ میئرمنٹ ہے. اینڈ ٹیسٹنگ ہیز ٹیکن پلیس, تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ لے لیے ہیں اور جو نمبر اس کے آئے ہیں یہ اس کی میئرمنٹ ہے, یہ پیمائش ہے, تعلیمی پیمائش ہے. دا اسکور مسٹ بی انٹرپریٹڈ وچ may mean converting them to values like A's, B's, C's and so on, or judgment them to be excellent, good, fair or poor. اب یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے پرسنٹیج کی شکل میں
اب اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹرپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں اس بچے کی کوالٹیز کو سامنے لاتے ہیں، انہی نمبروں کو دیکھ کے، اس کے ٹیسٹوں کو دیکھ کے. اب ہم یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، یہ اے کیٹیگری میں آ رہا ہے، بی میں آ رہا ہے، سی میں آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو موریلٹی ہے، یہ جس کی کارکردگی ہے، وہ ایکسیلنس میں ہے، گڈ ہے، فیئر ہے، پور ہے. ہم نے اسٹیٹس بنا دیتے ہیں نا کہ جو ٹاپ پہ ہے وہ ایکسیلنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ وہ گڈ ہے، تیسرے نمبر پہ فیئر ہے، یا اس کے بعد وہ جو پور پہ ہے. تو ہم یہ سامنے رکھ کے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لفظوں میں ایکسپلین کرتے ہیں، اس کا تجزیہ نکالتے سامنے. جس طرح وہ ایک ٹیسٹ رپورٹ ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ کے پھر نیچے کی رپورٹ لکھتا ہے، وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ لکھتا ہے اس کے بارے میں. وہ نمبر تو نہیں بولتے لیکن وہ نمبر سے انٹرپریٹ کر کے نیچے بیان کرتا ہے. دس پروسیس از کالڈ ویلیویشن. اب یہ جو جب ہم اس کی ورتھ بیان کرتے ہیں، اس کی ویلیو کو ریکوگنائز کرتے ہیں، یعنی ویلیو ججمنٹ کرتے ہیں، تو اسی کو ہم ایویلیوشن کا نام دیتے ہیں. اب ویلیو ججمنٹ آر بینگ میڈ، تو اس کے اندر ویلیو کی ججمنٹ کی جاتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اپروچز ٹو ایویلیوشن ایٹ اسکولس. جب ہم اسکول میں ایویلیوشن کو دیکھتے ہیں تو اس کی اپروچز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس پیرائی میں لیتے ہیں، کس انداز میں لیتے ہیں. ایویلیوشن ان آور اسکول از اسینشلی کنسرنڈ ود 2 میجر اپروچز ٹو میک ججمنٹ. جب ہم اسکولوں کے اندر بچوں کی ایویلیوشن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 اپروچز ہوتی ہیں. یعنی 2 طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں 2 پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. پہلا ہے پروڈکٹ ایویلیوشن اور دوسرا ہوتا ہے پروسیس ایویلیوشن. اب پروڈکٹ ایویلیوشن کیا ہے اور پروسیس ایویلیوشن کیا ہے؟ پروڈکٹ ایویلیوشن یہ ہے کہ جو چیز بن گئی ہے وہ کیسی ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا پروسیس ایویلیوشن، وہ جس کارخانے میں چیز بنی ہے اس کا پروسیس کیسا ہے، وہ کس قدر ریفائن ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنے اچھے کاریگر ہیں، کتنی اچھی مشینیں ہیں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا ایک بچہ بہت اچھے نمبر لے لیتا ہے، وہ بورڈ بھی ٹاپ کر لیتا ہے، وہ پروڈکٹ کے لحاظ سے تو بہت ہے، لیکن جب ہم پروسیس میں دیکھتے ہیں جا کے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پروسیس ایسا نہیں ہے. نمبروں کے میں تو بہت آگے بڑھ گیا لیکن اس کی موریلٹی ٹھیک نہ رہی، اس کا کلچر صحیح طرح ڈیولپ نہ ہوا. بہت زیادہ اسکولوں اور اداروں کو دیکھا جن کا کلچر بہت ڈیولپ ہوتا ہے لیکن پروڈکٹ ہوتی بھی ہے بہت اعلیٰ اور بہت اعلیٰ نہیں بھی ہوتی، لیکن ان کا کلچر بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ کلچر کے اندر ٹیچر شامل ہوتا ہے، اس کا کریکلم شامل ہوتا ہے، وہاں کے ایکسپیرینسز شامل ہوتے ہیں، وہ دیکھے جاتے ہیں. جب ہم ایویلیوشن کرتے ہیں تو 2 چیزوں کو، پروڈکٹ ایویلیوشن آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس ان اے اسپیسیفک لرننگ کانٹیکسٹ. یہاں پہ تو ہم اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں اس کی کارکردگی کیا ہے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں پروسیس ایویلیوشن ایگزامنز دا ایکسپیرینسز اینڈ ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان دا لرننگ سچویشن. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کو پڑھایا گیا، سکھایا گیا، وہاں پہ کس طرح کے ایکسپیریمنٹ رکھے تھے جو اس نے سیکھے، ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کس طرح سے ان کو سیکھا. دیکھیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے جہاں پہ بیسک کنسیپٹ سکھائے جاتے ہیں اور وہ ادارے جہاں پہ کنسیپٹ نہیں سکھائے جاتے. بعض اوقات جہاں پہ کنسیپٹ نہیں بھی سکھائے جاتے تو بچہ نمبر زیادہ لے لیتا ہے. وہ پروڈکٹ تو شو ہو رہی ہوتی ہے لیکن پروسیس میں جا کے اس کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. پھر پتہ چل جاتا ہے جس طرح میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لینے والا بچہ بعض اوقات وہ ایف ایس سی میں نہیں لے سکتا یا پیچھے ہٹ جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے. اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ میٹرک میں اس کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، پروڈکٹ ٹھیک ہو گئی. تو اس طرح سے ہم 2 طرح سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کو کون سی ایکٹیویٹیز کروائی گئی، کس طرح سے ایکسپیرینسز میں سے گزارا گیا، وہ پروسیس ایویلیوشن ہے، اور کس قدر بچے نے اچیو کیا یا جو اس کو پرفارم کیا وہ ہے اس کی پروڈکٹ ایویلیوشن. تو یہ 2 اپروچز ہیں جس میں ہم جائزہ لیتے ہیں. آئیں جی ہم ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں ایویلیوشن کی. اکارڈنگ ٹو گے ایل آر، یعنی ایل آر گے جو ہے 1985 پیج 6 کے اوپر وہ لکھتے ہیں ایویلیوشن از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا. اب ایویلیوشن جو ہوتی ہے یہ کوئی بے ڈنگ چیز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں جہاں سے مرضی پکڑ لیں، یہ ایک سسٹمیٹک ہے، سسٹمیٹک پروسیس ہے. سسٹمیٹک وہ ہوتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ جڑا ہوتا ہے، ایک سٹیپ سے گزر کے دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، ایک سیڑھی کی طرح ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم سب کو چھوڑ کے. تو ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے آف کلیکٹنگ اینالائزنگ ڈیٹا، جس میں ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، یعنی معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈیٹرمائن ویدر
and to what degree objectives have been or being achieved. یعنی یہ جائزہ لیتے ہیں, یہ جائزہ لینے کے لیے ڈیٹا جو ہوتا ہے اکٹھا کرتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کس حد تک جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن جو ہم آبجیکٹیو طے کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے, یہ پڑھانا ہے, وہ آبجیکٹیوز کا ہی تو ہم جائزہ لیتے ہیں, اسی کو تو ویلیویشن کہتے ہیں. تو ویلیویشن سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو آبجیکٹیو ہم نے طے کیے تھے وہ کس قدر حاصل ہوئے ہیں یا کس قدر حاصل ہو رہے ہیں. Evaluation is the systematic process of collecting, analyzing data in order to make decisions. اور ایویلیوشن یہ بھی ہے کہ جس کے اندر سسٹمیٹیکلی ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم ڈیسیژن کر سکیں. تو سمجھ لیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں ہے. اب ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ بچے کو کیا نیکسٹ کلاس میں بھیجنا ہے, بچے کو کس سبجیکٹ میں بھیجنا ہے, بچہ کس سائڈ پہ بہتر چل سکتا ہے, بچے کی ورتھ کیا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کیا بچے کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, کیا ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے. یہ ساری ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح اس ڈیفینیشن کو ایل آر گے نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ آبجیکٹیو دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک اچیو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ دیکھنے کے لیے کہ دوسرا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں مدد ملے. آج ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ایویلیوشن کی اسٹفل بیم 1971. وہ کہتے ہیں دا پروسیس آف ڈیلینیٹنگ, obtaining and providing useful information to for judging decision alternatives. اب دیکھیں انہوں نے بھی کیا بات کی ہے کہ یہ ڈیٹا ہم اس کے اندر اکٹھا کرتے ہیں, جس کی چھان بین کرتے ہیں, اور پھر اس سے ہم یوزفل یعنی معلومات, ہم مفید معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیسیژن کے لیے مختلف الٹرنیٹو ڈھونڈ سکیں. الٹرنیٹو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کئی متبادل طریقے ہوتے ہیں کہ ہم یہ طریقہ اپنا لیں, یہ نہیں تو یہ اپنا لیں, یہ نہیں تو یہ اپنا لیں. تو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں, چھان بین کرتے ہیں, اس سے معلومات لیتے ہیں, تو پھر ہمارے سامنے کئی طرح کے ڈیسیژن میکنگ کے کئی متبادل طریقے آ جاتے ہیں. انہی کے لیے ہم کرتے ہیں. اب متبادل طریقوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ادارے کو کیسے بہتر بنانا ہے, کیا وہ جو اچیومنٹ ہو رہی ہے اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اگر کم ہے تو کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب تھورنڈائک اینڈ ہیگن 1977 پیج 1 to 5, 1 سے 5 صفحے کے اوپر وہ لکھتے ہیں میئرمنٹ پرووائڈز اونلی انفارمیشن سچ ایز ٹیسٹ اسکور اینڈ ناٹ دا ججمنٹ آف انسائٹ. اب میئرمنٹ کیا ہوتی ہے, جس کو ہم پیمائش کہتے ہیں. پیمائش کیا کرتی ہے؟ میئرمنٹ صرف ہمیں اسکور دیتی ہے, نومیرک فارم میں ہمیں ڈیٹا دیتی ہے, وہ ہمیں انسائٹ نہیں دیتی, ہمیں بصیرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیتی. دیٹ از ریکوائرڈ فار ریچنگ اے ساؤنڈ کنکلوژن اور پلان آف ایکشن. اب وہ جو پلان آف ایکشن ہے, اصل جو کارروائی ہم نے کرنی ہے یا جس نتیجے پر پہنچنا ہے, اس کے لیے ہمیں انسائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بصیرت ہمیں میئرمنٹ سے نہیں ملتی, وہاں سے ہمیں صرف ایک ڈیٹا ملتا ہے, ایک ہمیں ایک پہلو ملتا ہے, ایک سمت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کس لیول کا ہے. دا ججمنٹ آف انسائٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے سیٹ آف پروڈیوس یوزڈ ٹو انٹرپریٹ انفارمیشن انٹو این اپریزل. اب جو ججمنٹ آف انسائٹ ہے, یعنی جو بصیرت کے بارے میں جو ججمنٹ ہے, اس کو ہم ایک ایسی پروڈکٹ خیال کرتے ہیں جو ہمیں ایسی معلومات دیتی ہے جس سے ہم کسی کی اپریزل لکھ سکیں, اپریزل کر سکیں, اپریز کر سکیں. اپریزل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کی اپریزل لکھتے ہیں, ہم اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں سامنے نکالتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور اس میں سے ہر چیز کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہیں, یہ خامیاں, یہ اچیو ہوا, یہ نقصان ہوا, یہ ہوا. وہ ساری کا سارا جو ہم لیتے ہیں اسی کو ہم ایویلیوشن کا نام دیتے ہیں. ایویلیوشن میں یہی تو ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں جی ایبل 1979 پیج 376 کے اوپر کلیریفائڈ دا ڈفرنس بٹوین میئرمنٹ اینڈ ایویلیوشن ایز ڈسکرائبڈ بلو. وہ میئرمنٹ اور ایویلیوشن کے درمیان یہ فرق یوں کرتا ہے, این ایویلیوشن از اے ججمنٹ آف میرٹ. ایویلیوشن کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی میرٹ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. میرٹ کے بارے میں, میرٹ کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بچوں کو عظیم اسکالر بنانا ہے, اب ایویلیوشن سے ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا میرٹ تھا عظیم اسکالر بنانے کا, وہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, اس کو اچیو کیا کہ نہیں. وہ جو ہم ایک میرٹ طے کر لیتے ہیں, ایویلیوشن اس کے بارے میں ججمنٹ دیتی ہے. سم ٹائمز بیسڈ سوللی آن میئرمنٹ
بعض اوقات جو ہماری ایویلیوشن ہوتی ہے صرف میئرمنٹ پر ہی مشتمل ہوتی ہے، سچ ایز دوز پرووائڈیڈ بائی ٹیسٹ اسکورس، جو عام طور پر ٹیسٹ اسکور سے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ NTS ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو مختلف پارٹس بنا دیے گئے ہیں، انگلش کا بنا دیا گیا ہے، کرنٹ افیئر کا بنا دیا گیا ہے، انالیٹیکل ریزننگ کا بنا دیا گیا ہے. اب اس سے جو ہمیں ٹیسٹ ملتا ہے اس سے ہم سارا کچھ ایویلیوشن کر لیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں صرف میئرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بٹ مور فریکوینٹلی انوالونگ دا سنتھیسس آف ویریس میئرمنٹس، کریٹیکل انسیڈنٹس، سبجیکٹیو امپریشنز اینڈ ادر کائنڈ آف ایویڈنسز. لیکن بعض اوقات یہ زیادہ تر ایویلیوشن کا تعلق جو ہوتا ہے صرف اسی پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مختلف قسم کی میئرمنٹ پر ہے، مختلف پہلوؤں کو جانچنے پر ہے. اس کی فزیکل بھی ہے، اس کی روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے. مختلف پہلوؤں کو دیکھ کے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. کریٹیکل انسیڈنٹس، ہم بہت سے اہم واقعات کو سامنے رکھتے ہیں. سبجیکٹیو امپریشن، دیکھیں جب ایک بچے کی آپ پوری ایویلیوشن کریں گے اچھے اسکول میں، اچھے کالجز کے اندر، تو اس کا جو انٹر ریلیشن، جو اس کی آؤٹ پٹ ہے بچوں کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ، اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا. اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوں گے، اس کا جھگڑے کا واقعہ ہوگا، کسی وہاں پہ قربانی کے جذبے کا واقعہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ہوتے ہیں. پھر سبجیکٹیو امپریشنز وہ ہوتے ہیں جس میں سے ہر بندہ اپنے اپنے امپریشن نکالتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کا ہم نے ٹیسٹ لیا، اس کو ایک ہم نے پکچر دے دی، جب تمام بچوں کے ایک ہی پکچر دے کے ان سے کہا جاتا ہے سٹوری لکھو، تو ہر بچہ اپنے اپنے مطابق لکھتا ہے. وہ اس کا سبجیکٹیو امپریشن، جس طرح سے کبھی آپ چھت پہ لیٹے ہوں اور بادل آسمان پر سے گزر رہے ہوں تو آپ انہیں بادلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ گھوڑا بن گیا ہے، لیکن دوسرا بندہ جو ساتھ بیٹھا وہ کہتا ہے نہیں گھوڑا نہیں، تو مسجد بن گئی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے سبجیکٹیو امپریشن ہوتا ہے، ہر بچے کی ایک الگ الگ سوچ ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. اینڈ ادر کائنڈ آف ایویڈنسز، اور پھر بہت سے دیگر واقعات کو سامنے رکھا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس بچے کی کریشن کو، اس کے معاملات کو، کلاس کے اندر، کلاس سے باہر، دیگر سرگرمیوں کے اندر، سب کو سامنے رکھا جاتا، تو یہ اس کی ایویلیوشن کی جاتی ہے. ان شارٹ اگر ہم مختصر لکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایویلیوشن از دا کنٹینیوس انسپیکشن آف آل اویلیبل انفارمیشن کنسرننگ دا اسٹوڈنٹ ٹیچر ایجوکیشنل پروگرام اینڈ ٹیچنگ لرننگ ٹو اے ڈگری آف چینج ان اسٹوڈنٹس. اگر ہم مجموعی طور پہ ان مختصر بیان کرنا چاہیں تو ایویلیوشن کو ہم کہیں گے کہ ایک مسلسل جائزہ ہے ان تمام معلومات کا جو ہمارے پاس دستیاب معلومات ہیں، اس کا ایک مکمل جائزہ ہے، مسلسل جائزہ ہے، جو طالب علم کے بارے میں ہے، کسی ٹیچر کے بارے میں ہے، ایجوکیشنل پروگرام کے بارے میں ہے، اینڈ ٹیچنگ لرننگ کے بارے میں ہے، ٹو اے ڈگری آف چینج ان اسٹوڈنٹ، کہ ہم نے بچوں میں کس حد تک تبدیلی لانا ہے. یعنی اگر ہم بچوں کے موٹیویٹ کر رہے ہیں، بچوں کے خاص طرح کا بیہیویئر دینا چاہتے ہیں، خاص قسم کے اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بچے کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں، دونوں کی انٹریکشن کے بارے میں، لرننگ ٹیچنگ پروگرام کے بارے میں جتنے بھی ہمارے پاس معلومات اویلیبل ہوں گی، ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا، اس کو چیک کرتے رہنا، اس کو ہم ایویلیوشن کہتے ہیں. اینڈ ٹیچنگ لرننگ ٹو اے ڈگری آف چینج، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طالب علم نے کس حد تک تبدیلی حاصل کی ہے. اینڈ فارم ویلڈ ججمنٹ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا افیکٹونیس آف دا پروگرام، اور پھر اس بچے کے بارے میں اور جو پروگرام کا جو افیکٹونیس ہے، اس پروگرام کا جو اثر پذیری ہے، اس کے بارے میں ایک ٹھوس جائزہ لیا جاتا ہے. اس کو ہم ایویلیوشن کا نام دیتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ آف میئرمنٹ. ویسے تو میں نے اس کے بارے میں پہلے بتا دیا نا کہ میئرمنٹ کیا ہوتی ہے. آئیں اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. تو میئرمنٹ از کنسرنڈ ود دا اسٹیٹمنٹ آف پرفارمنس. یہ پرفارمنس جو ہوتی ہے، کارکردگی جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک رائے ہوتی ہے، یوزلی پریزنٹڈ ان کوانٹیٹیو ٹرمز، اور عام طور پہ اس کو کوانٹیٹیو ٹرم میں بیان دیا جاتا ہے، یعنی اعداد کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بچے نے 10 نمبر لیے تو ہم کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ 100 میں سے 10 نمبر حاصل کیے. بچے کی پرسنٹیج ہم دیکھتے ہیں 70% نمبر لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اعداد میں ہم دیتے ہیں، کوانٹیٹیو ٹرمز میں دیتے ہیں، تو یہ اس کی پرفارمنس کو ظاہر کرتا ہے. اس کو ہم میئرمنٹ بولتے ہیں. انویریبلی measurement in school takes the form of descriptive data obtained about student performance by using a measurement instrument in a given learning situation. عام طور پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کے اندر جو بچے کی کارکردگی ہے، اس کی جو میئرمنٹ کی جاتی ہے، وہ ہمیں ڈسکرپٹیو ڈیٹا دیتا ہے. یعنی ہم اسی کی بیس کے اوپر اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں الفاظ میں اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ بچے کی کیا صورتحال ہے، بچہ کس لیول پر ہے. فار ایگزامپل، دا اسٹوڈنٹ ریسیوڈ
9 आउट ऑफ 10 इन स्पेलिंग टेस्ट. मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि बच्चे ने 10 में से 9 नंबर स्पेलिंग के टेस्ट में लिए, ऑब्टेन 75% फॉर अ मैथ एग्ज़ाम, मैथ के एग्ज़ाम में उसने 75% नंबर लिए, तो ये क्या है? ये सारा मेजरमेंट है. आम तौर पे बहुत से स्कूलों में इसी की बुनियाद के ऊपर वैल्यूएशन कर दी जाती है. डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, LR गे जो हैं वो 1985 में उन्होंने पेज 8 के ऊपर बयान किया कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री. ये क्वांटिफाइंग द डिग्री है, यानी किसी मर्तबे को क्वांटिटेटिवली बयान करना, फीसद में बयान कर देना, नंबर्स में बयान कर देने का एक तरीकाकार है. विच सम वन और समथिंग पोसेस अ गिवन ट्रेट, यानी वो जो कोई शख्स या कोई चीज़ एक ख़ास जो खसूसियत है उसमें वो जो डिग्री रखती है उसको क्वांटिटी में बयान करने का नाम है. मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि ये बच्चे जो हैं जहानत के लिहाज से इनको दर्जे दिए जाएं, तो अगर हम ये कहें कि ये बच्चा जो है ये 75% अचीव कर रहा है, ये 80% कर रहा है, ये 30% कर रहा है, ये उसकी एक ट्रेड को बयान कर रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस को बयान कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बयान कर रहे हैं. तो किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स के अंदर जो कोई एक क्वालिटी जो वो रखता है उसको क्वांटिफाई कर देने का नाम, उसको न्यूमेरिक नंबर दे देने का नाम, उसको मेजरमेंट बोलते हैं. मेजरमेंट परमिट्स मोर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग ट्रेड्स एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन्स. अब एक बात और ज़रा ज़हन में रख लिए कि ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है और एक सब्जेक्टिव, दो बातें होती हैं. ऑब्जेक्टिव का वो मतलब होता है कि जिसमें सबका जवाब एक ही हो. मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, तो अगर नीचे ऑप्शन दे दें इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, सबका जवाब इस्लामाबाद ही होगा, एक ही होगा. जहाँ पे सबका एक जवाब हो जाए वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. ऑब्जेक्टिवली उसको ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है. और जहाँ पे मिसाल के तौर पे कहा जाए कायदे आज़म के मजमून के ऊपर 4 जुमले लिखें, आपके 4 जुमले अलग हैं, मेरे अलग हैं, किसी और के अलग हैं, लेकिन चारों ही सही हैं. यहाँ पे हर एक का मतन अलग है, हर एक का टॉप यानी वो बयान का अंदाज अलग है, उसको हम सब्जेक्टिविटी बोलते हैं, जहाँ हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र है. तो यूँ समझ लें कि ये जो मेजरमेंट परमिट्स मोर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, जो मेजरमेंट है इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है. ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि अगर एक बच्चे ने 70 नंबर लिया, आप भी 70 कहेंगे, मैं भी 70 कहूँगा, तीसरा भी 70 कहेगा. हाँ, आगे बयान करने में फ़र्क आ सकता है. मैं कहता हूँ 70 नंबर बहुत है, दूसरा बंदा कहता है नहीं ये तो बहुत थोड़े हैं. तो वो अपना अपना मुआवजना है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है. कंसर्निंग ट्रेट यानी उस खूबी के बारे में जिसके बारे में उसको बयान किया गया है. एंड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, तो इससे कंपैरिजन भी आसान हो जाता है, मुआवजना. मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने 607 नंबर लिए, अब उसका सारी क्लास से मुआवजना कर सकते हैं कि उसने कितने लिए, उसने कितने लिए, उसने कितने लिए. उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड 1990 पेज 5 के ऊपर बयान करते हैं मेजरमेंट इज द सिस्टमैटिक असर्टेनिंग ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. मेजरमेंट क्या है? ये एक मुनज़्ज़म तरीका है किसी भी क्वालिटी की खूबियों को ढूंढने का, और एट्रीब्यूट या किसी खूबी को ढूंढने का थ्रू अ न्यूमेरिक डिवाइस. न्यूमेरिक डिवाइस से यानी नंबर देकर, नंबरों में, फीसद में वगैरह से. मेजरमेंट इज़ लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर. अब मेजरमेंट के अंदर जब हम किसी बच्चे का बिहेवियर बयान करते हैं तो वो क्वांटिटेटिवली ही बयान करते हैं कि इतने फीसद, इतने नंबर वगैरह वगैरह. एंड डज नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. इसके अंदर क्वालिटेटिवली यानी हम इसको बयान नहीं करते, अल्फाज और जुमलों में नहीं बयान करते. और जजमेंट ऑफ द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर बीइंग मेजर्ड, तो उसकी जो भी हम जजमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू के बारे में हम उसको अल्फाज में बयान नहीं करते, बल्कि उसको न्यूमेरिक फॉर्म में ही बयान किया जाता है. अब आगे देखते हैं कि नीड एंड पर्पसेस ऑफ एवेल्यूशन. एवेल्यूशन की ज़रूरत क्या है और उसके मकासद क्या है? पहला तो ये कि टू मेनटेन स्टैंडर्ड. एवेल्यूशन का मतलब किसी स्टैंडर्ड को मेनटेन करना होता है. भाई जिस काम की एवेल्यूशन नहीं है, जिसका जायज़ा ही नहीं है, उस काम की कभी भी आप बेहतरी नहीं देख सकते, कभी उसको आला मनाजिल की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते. जहाँ पे एवेल्यूशन का निज़ाम ज़्यादा बेहतर है और बेहतर तौर पे उसकी एवेल्यूशन की जाती है, हर पहलू को सामने रखा जाता है, वहाँ पे ख़ास स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है. म्यार को कायम करने के लिए एवेल्यूशन ज़रूरी है. जहाँ पे एवेल्यूशन नहीं है वहाँ पे कभी भी म्यार नहीं आ सकता. तो इसलिए एवेल्यूशन पहले तो किसी म्यार को कायम रखने के लिए ज़रूरी है. टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए भी होती है. अब देखें ना, जो पेंट्री टेस्ट होता है वो भी एक तरह की वैल्यूएशन है. बाज़ औक़ात किसी जॉब में जाते हैं तो टेस्ट, रिटन टेस्ट भी होता है और उसके साथ साथ फिर उनका इंटरव्यू भी होता है. तमाम जायज़ा लिया जाता है तो सिलेक्शन की जाती है. मेडिकल के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ क्लासेज के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो वो सिलेक्ट करने के लिए भी होता है.
इसी तरह से टू मोटिवेट लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस को मोटिवेट करना। जब हम बच्चों की इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इन बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टीचर को मोटिवेट की जाता है, बच्चों को मोटिवेशन दी जाती है, उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा किया जाता है ताकि आगे बढ़ें। उनको वसाइल दिए जाते हैं, उनको गाइडलाइन दी जाती है, गोया कि हम उस प्रोसेस को बूस्ट करना चाहते हैं, टू गाइड टीचिंग। फिर इसी तरह से वैल्यूएशन का मकसद होता है, असल में वैल्यूएशन टीचर की ही वैल्यूएशन होती है। जब बच्चे का जायज़ा लिया जाता है तो वो टीचर की कारकर्दगी होती है, उससे टीचर को मज़ीद गाइडलाइन मिलती है कि मुझे अब किस तरह से मज़ीद चलना है, और इसी तरह से अदारा भी उनको गाइडलाइन देता है, टू फर्निश इंस्ट्रक्शन। और इसी तरह से जो हमारा इंस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार है, बच्चों को तालीम देने का तरीक़ाकार है, उसको हम बेहतर बनाते हैं। जब भी हमें फ़ॉल्ट नज़र आते हैं हम अपने तरीक़ाकार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आता तो हम अपनी खामियों को देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो कहीं से ख़राब तो नहीं है, वो सीधा तो नहीं है। उसको हम जिद्दत की तरफ ले जाते हैं, उसको बेहतर से बेहतर करते हैं। दैट मीन्स टू फर्निश इंस्ट्रक्शन, टू अप्रेज टीचर्स, टीचिंग मेथड्स, बुक, करिकुलम, कंटेंट। जब भी अब हम वैल्यूएशन करते हैं, एक क्लास की करते हैं, एक स्कूल की करते हैं, वहाँ पे उस टीचर्स की कारकर्दगी भी सामने आती है उन टीचर्स की। फिर इसी तरह से जो टीचिंग मेथड होता है वो भी पता चल जाता है कि इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव होते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, इसका मतलब इनफेक्टिव है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर इसी तरह से जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, करिकुलम, उसके बारे में जायज़ा लिया जाता है कि ये क्या हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही हैं, ये टफ़ तो नहीं है, इनकी लैंग्वेज जो ऐसी तो नहीं जो बच्चों की समझ में नहीं आ रही। और इसी तरह से करिकुलम, कंटेंट, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो कैसा मवाद है, वो ठीक है या नहीं। तो इस तरह से इन सब को बेहतर बनाने के लिए हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं रोल ऑफ मेजरमेंट एवैल्यूएशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर इसका क्या रोल है मेजरमेंट का और एवैल्यूएशन का। डाटा कलेक्टेड थ्रू मेजरमेंट हेल्प्स इन फॉलोइंग वे। हम देखते हैं कि जो डाटा मेजरमेंट से लेते हैं वो हमें बहुत से कामों में मदद देता है। नंबर 1, प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए जब मेजरमेंट की जाती है तो तभी तो हमें बच्चों के प्लेसमेंट का पता चलता है, कौन सा बच्चा कहाँ खड़ा है, किसका म्यार किस कदर है। जब तक हम टेस्ट नहीं लेते, जब तक एवेल्यूएशन नहीं करते, मेजरमेंट नहीं निकालते, बच्चों की प्लेसमेंट का पता नहीं चलता। तो इस तरह से उनकी प्लेसमेंट के बारे में पता चलता है, कौन सा बच्चा कितने पानी में है, किस जगह पे खड़ा है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन वो होती है, दो तरह की एवेल्यूएशन है, एक समेटिव और एक फॉर्मेटिव। समेटिव तो होती है जो आखिर पे की जाती है, और फॉर्मेटिव होती है जो साथ साथ की जाती है, प्रोग्राम के साथ साथ। अगर ये फॉर्मेटिव ना करें तो आखिर पे जाके सारे का सारा काम ही ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ायदा उसका। इसलिए फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन की जाती है, जो साथ साथ हमें मेजरमेंट से हमें मिलता है डाटा, वो हमें फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में मदद देता है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अब बहुत सी जिस तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना बीमारियों के, बाज़ का पूरा जिस्म ठीक है लेकिन एक बीमारी घुन की तरह खा रही होती है, इसी तरह से बाज़ दफ़ा लर्निंग प्रोसेस बहुत ठीक चल रहा है लेकिन कोई एक खामी जो होती है, हो सकता है वो टीचर की मोरालिटी का फुकदान हो, टीचर की कुछ स्किल ठीक ना हो, या बच्चों को कोई ख़ास सहूलत मैसर ना हो, तो बच्चों की वो तबाही की तरफ ले जाती है उनकी लर्निंग को। तो इसलिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की जाती है, ये इसी डाटा की बुनियाद के ऊपर जब बच्चों के मतलब टेस्ट लिए जाते हैं। एक बच्चा जो तो मैथ में बड़े अच्छे नंबर लेता है लेकिन फिजिक्स में नहीं लेता, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे लेता है, बायो में नहीं लेता, तो ये डायग्नोस्टिक होती है कि इसका मतलब ये है कि अगर वो बायो में नहीं लेता तो उसकी टीचिंग जो है, टीचर उसकी टीचिंग को देखा जाए। अगर वो भी टीचिंग सही करते हैं तो फिर क्या बात है कि बच्चा उधर क्यों नहीं चल रहा, इसको समझ नहीं आ रही क्या वजह है। तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में मदद देता है। फिर समेशन पर्पसेज, जब आखिर पे हम समेटिव एवेल्यूएशन करते हैं तो यही डाटा जो पूरे साल का होता है हमें मालूमात देता है, वो मामलात में वो हमें मदद देता है समेटिव एवेल्यूएशन के अंदर। फिर सिलेक्टिंग द डिसीजन, जब हम डिसीजन लेते हैं तो सारा डाटा ही सामने रखते हैं, उसी को सामने रख के बच्चों को प्रमोट किया जाता है, उसी को सामने रख के बच्चों को मुख्तलिफ फील्ड के अंदर भेजा जाता है, किसी को साइंस में भेज दिया जाता है, आर्ट्स में भेज दिया जाता है, उसको सजेशन दी जाती हैं। फिर करिकुलर डिसीजंस भी लिए जाते हैं इसी डाटा की बेस के ऊपर। हम समझते हैं कि या तो ये करिकुलम हमारा बहुत आसान है या बहुत टफ है जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही, या किस तरह के इसके अंदर नकाइस हैं, या बहुत बोसीदा हो चुका है, या जदीद तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। हेल्प डिसीजन मेकिंग पर्सनस, और जो डिसीजन मेकर जो होते हैं अदारों को चलाने वाले, और जो आगे हमारे जो सुपरवाइजर टाइप के बंदे होते हैं या हेड होते हैं, उनको भी ये डाटा मदद देता है किसी भी अदारे को समझने में और जांचने में।
آئیں جی اب ہم دیکھتے ہیں، میں نے ایک بات کی تھی اسیسمنٹ کی، گو وہ اس چیپٹر میں شامل نہیں لیکن میں اس میں شامل کیا ہے کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، تیسرے کا حصہ ہے۔ عام طور پہ ہم اسی کو ویلیویشن سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں ٹیچر پورا سال وقتاً فوقتاً بچوں کو چیک کرتا رہتا ہے، کبھی سبق سن لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی کام میں دیکھ لیا، کبھی وغیرہ وغیرہ، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کر لی، وہ ساری کی ساری اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسیسمنٹ از کیریڈ آؤٹ ٹو سی وٹ چلڈرن اینڈ ینگ پیپل نو، بھائی یہ اس میں اندر دیکھا جاتا ہے کہ بچے نوجوان جو کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اینڈ آر ایبل ٹو ڈو، اور کیا کرنے کے قابل ہیں۔ یہ عام ہوتا ہے جائزہ لے لینا، جس طرح آپ ایک بچہ ہے وہ اسکول سے ہے، آپ نے پوچھا کیا کیا پڑھا آپ نے، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں، اچھا مجھے سناؤ ویلاسٹی کی کیا ڈیفینیشن ہے، اچھا چلو فلاں چیز لکھ کے دکھاؤ۔ یہ اسیسمنٹ ہے، عام جائزہ لیتے رہنا۔ اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار ٹریکنگ پروگرامس، پلاننگ اینڈ اسٹیپس۔ یہ مختلف قسم کے پروگرام کو ٹریک کرنا کیسا چل رہا ہے، پلاننگ کو دیکھنا، اسٹیپ کو دیکھنا، اینڈ رپورٹنگ اینڈ انوالونگ پیرنٹس، اور پھر بچوں، دیکھیں جب تک اسیسمنٹ نہیں کریں گے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ان کو انوالو کریں گے، کس طرح سے اس کو سمجھائیں گے کہ آپ کا بچہ کہاں ہے۔ چلڈرن اینڈ ینگ پیپل ٹو ان لرننگ، یعنی لرننگ کے پروگرام کے اندر ان تمام چیزوں سے آگہی رکھنے کے لیے اسیسمنٹ ضروری ہے۔ اسیسمنٹ کورز، اب اسیسمنٹ کس چیز کو کور کرتی ہے، دا ویز ٹیچر سپورٹ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیچر کیسے سپورٹ کر رہا ہے بچوں کو، اینڈ اسیس چلڈرنز لرننگ اینڈ مانیٹر، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی لرننگ کیسی ہے، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، مانیٹر پروگریس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اینڈ آئیڈینٹیفائی نیکسٹ اسٹیپس ان لرننگ، اور لرننگ کے اندر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رپورٹنگ ٹو پیرنٹس، اسی طرح سے کیئررز ان رائٹنگ اینڈ ان ڈسکشن، جب بھی والدین کو خطوط لکھے جاتے ہیں، رپورٹ دی جاتی ہیں، میٹنگ کی جاتی ہے، تو ان کو اسی کی بیس کے اوپر بتایا جاتا ہے۔ ٹیچر کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے فلاں بچہ اسکول کم آتا ہے، فلاں بچہ جو ہوتا ہے پڑھائی بھی دلچسپی نہیں لیتا، وہ فلاں سبجیکٹ میں کم پڑھتا ہے، ٹو ہیلپ دیم، یہ ان کو مدد دیتی ہے ان کے ساتھ چلنے میں۔ انڈرسٹینڈ دیئر چائلڈس پروگریس، ان کے بچے کی جو پروگریس ہے اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اینڈ وٹ دے کین ڈو ٹو ہیلپ دیئر چائلڈس لرننگ، اور ان کو یہ بھی بندہ گائیڈ لائن دے سکتا ہے اسی بیس کے اوپر کہ بچوں کو بہتر کرنے کے اس کی لرننگ کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ فارمل ریکگنیشن آف اے چائلڈ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ بچے کے بارے میں جو عام سی پہچان ہے اس کے بارے میں، فارمل رسمی جو پہچان ہوتی ہے، جس طرح سے مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی کلاس کے اندر وہ سمد نام کا لڑکا کیسا ہے، میں سنتے ہی بتا دوں گا کہ وہ بچہ جو ہے میتھ میں کمزور ہے، انگلش میں بالکل ٹھیک ہے، سائنس میں دلچسپی نہیں لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ینگ پرسنز اچیومنٹ تھرو پروفائل اینڈ کوالیفیکیشن، اور اسی طرح سے اس کی پروفائل کو دیکھا جاتا ہے، کوالیفیکیشن کو دیکھ کے بندہ چیک کر لیتا ہے کہ بندہ کیا ہے، اس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلیوشن، یہ میں نے سلائڈیں دو خود ڈالی ہیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے اسکالرس کو کہ ان میں فرق کیا ہے۔ ہم بعض اوقات ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ اب اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کیا ہے؟ اسیسمنٹ از کلاس روم ریسرچ ٹو پرووائڈ یوزفل فیڈ بیک فار دا امپرومنٹ، یہ کلاس روم ریسرچ ہے۔ کلاس روم کے اندر بچوں کو جو ہم ڈیلی جائزہ لیتے رہتے ہیں، کبھی چیک کر لیا، کبھی کچھ چیز پوچھ لی، کبھی لکھوا لی، یہ فیڈ بیک ملتی ہے اس سے بہتری کے لیے آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، اس میں لرننگ اور ٹیچنگ کے دونوں کی فیڈ بیک ملتی ہے۔ اسیسمنٹ از فیڈ بیک فرام دا اسٹوڈنٹ ٹو دا انسٹرکٹر، یہ اصل میں اسٹوڈنٹ سے انسٹرکٹر کو فیڈ بیک ملتی ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے، جب ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے وہ بتاتے ہیں، نہیں بتاتے تو پتہ چلتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں ایویلیوشن۔ ایویلیوشن یوزز میتھڈز اینڈ میئرز ٹو جج اسٹوڈنٹ لرننگ، ایویلیوشن کے اندر ہم ایسے میتھڈ استعمال کرتے ہیں، مثلا امتحان لیتے ہیں، اس کے اندر ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں، انٹرویو لیے جاتے ہیں، یہ بچوں کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کی لرننگ کو۔ انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹیریل فار پرپزز آف گریڈنگ اینڈ رپورٹنگ، اور اسی طرح سے ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے، یعنی اگلے درجے میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو رپورٹ کی جاتی ہے، رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ بچے کی یہ اچیومنٹ ہے، اس کو ہم ایویلیوشن کہتے ہیں۔ تو ایویلیوشن از فیڈ بیک فرام دا انسٹرکٹر ٹو اسٹوڈنٹ، یہ انسٹرکٹر سے اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس لرننگ۔ جب پیپر لے لیے جاتے ہیں تو رپورٹ بنائی جاتی ہے اور رزلٹ دیا جاتا ہے تو وہ ٹیچر دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ آپ کا رزلٹ ہے، تو یہ ہے ایویلیوشن۔ تو یہ میں نے جو ڈفرینس بتایا کہ اسیسمنٹ، ایویلیوشن، میئرمنٹ، تینوں چیزوں کو لیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ جو یوٹیوب چینل ہے میرا، وہاں پہ آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں، مزید امپرومنٹ کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنا جو یہ اپنا نمبر ہے واٹس ایپ کا وہ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ بلا جھجک میرے ساتھ جب بھی چاہیں بات کر سکیں۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ کرے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس دنیا میں علم پر عمل کرنے والا آدمی بنا دے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔